عبدالستار خان، کیپٹل اسپیشل۔ ضمنی انتخابات میں تحریک انصاف کی طرف سے چھوڑی گئی نشستوں میں سے 51 نشستیں تحریک انصاف دوبارہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکتی ہے۔ جس طرح سے ہم نے 2018 کے انتخابات میں ان حلقوں کو ایکسپلور کیا تھا اور جس کے بعد ہم اس نتیجے پہ پہنچے تھے کہ حکومتی جماعتیں ان 96 نشستوں میں 45 نشستیں جیتنے کی پوزیشن میں ہوں گی۔ اسی فارمولے کے تحت تحریک انصاف چھوڑی گئی نشستوں میں سے 51 نشستیں جیتنے کی پوزیشن میں ہوگی۔ فارمولہ یہ ہے کہ 2018 میں ہونے والے انتخابات میں ان چھوڑی گئی 96 نشستوں میں تحریک انصاف کے امیدواروں نے کتنے ووٹ حاصل کرنے کے بعد کامیابی سے حاصل کی تھی، اور ان کے مخالف موجودہ حکومت میں شامل سیاسی جماعتوں کے امیدواروں نے کتنے ووٹ حاصل کیے۔ 2018 میں موجودہ اتحادی حکومت میں شامل سیاسی جماعتوں نے ان حلقوں میں اپنے امیدوار کھڑے کیے تھے جس سے ان جماعتوں کے ووٹ تھے۔ اب چونکہ تمام کی تمام سیاسی جماعتیں تحریک انصاف کے خلاف ایک پلیٹ فارم پہ کھڑے ہو چکی ہے اور اتحادی حکومت میں بھی شامل ہو گئے، اس لیے آنے والے ضمنی انتخابات میں بھی حکومتی جماعتوں کی طرف سے ایک متفقہ امیدوار کھڑی کرنے کا زیادہ امکان ہے۔ اسی لیے 2018 میں ان تمام سیاسی جماعتوں کے امیدواروں کی طرف سے حاصل کیے گئے مجموعی ووٹوں کا مقابلہ تحریک انصاف کے امیدواروں کے ووٹوں سے کیا ہے۔ اس ضمن میں یہ بات کھل کر سامنے آ جاتی ہے کہ اس کے باوجود کہ موجودہ اتحادی حکومت میں شامل بے شمار سیاسی جماعتیں تحریک انصاف کے خلاف اپنا ایک امیدوار کھڑی کریں گی، اس کے باوجود تحریک انصاف 51 سیٹیں دوبارہ حاصل کر لے گی۔ ان 51 نشستوں میں 31 پنجاب کی ہیں، 15 نشستیں KPK کی ہیں اور 2 نشستیں اسلام آباد کی ہیں۔ ہم نے جس طرح سے اتحادی حکومت میں شامل جماعتوں کے حق میں جانے والی 45 نشستوں کو 2 حصوں میں تقسیم کیا تھا، اسی طرح سے تحریک انصاف کے حق میں جانے والی 51 نشستوں کو بھی 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے، جہاں تحریک انصاف کے امیدواروں کی لیڈ برتری حکومتی جماعت کے امیدواروں سے 10,000 ووٹ زیادہ ہے، اور دوسرا حصہ ان نشستوں پر مشتمل ہے جس میں تحریک انصاف کے کامیاب امیدواروں کی برتری حکومتی جماعت کے امیدواروں کے مقابلے میں 10,000 ووٹ سے زیادہ ہے۔ دوسرا حصہ ان نشستوں پر مشتمل ہے جس میں تحریک انصاف کے کامیاب امیدواروں کی برتری حکومتی جماعت کے امیدواروں کے مقابلے میں 10,000 ووٹوں سے کم ہے۔ ان 51 نشستوں میں 36 نشستیں ایسی ہیں جو تحریک انصاف نسبتاً آرام سے جیت سکتی ہے، کیونکہ ان 36 نشستوں میں تحریک انصاف کے امیدواروں کی برتری حکومتی جماعت کے امیدواروں سے 10,000 سے لے کر 1,35,000 ووٹ تک ہے۔ ان 51 میں 15 نشستیں ایسی ہیں جہاں تحریک انصاف کو زیادہ ووٹ پڑنے کے باوجود مشکل پیش آ سکتی ہے، کیونکہ ان 15 نشستوں میں تحریک انصاف کے کامیاب امیدواروں کی برتری حکومتی جماعت کے امیدواروں سے 10,000 ووٹوں سے بھی کم ہے۔ ان 15 نشستوں میں 8 نشستیں KPK کی ہیں، 5 پنجاب کی ہیں اور 2 سندھ کی ہیں۔ 51 نشستیں ایسی ہیں جو آنے والے ضمنی انتخابات میں PTI کے حق میں چلی جائیں گی۔ ان 51 نشستوں میں سے 15 نشستیں KPK کی ہیں، 2 نشستیں اسلام آباد کی، 31 نشستیں پنجاب کی اور 3 نشستیں سندھ کی ہیں۔ KPK کی طرف چلیے تو ان 15 نشستوں میں پہلی نشست ہے ہری پور 17۔ ہری پور 17 سے PTI کے عمر ایوب خان کامیاب ہوئے تھے۔ عمر ایوب خان نے اس حلقے میں اپنے مخالف اتحادی حکومت میں شامل تمام سیاسی جماعتوں کے امیدواروں کو 30,691 ووٹوں کی برتری سے شکست دی تھی۔ پشاور 28 سے PTI کے ارباب عامر ایوب نے اپنے مخالف اتحادی حکومت میں شامل تمام سیاسی جماعتوں کے امیدواروں کو 17,995 ووٹوں کی برتری سے شکست دی تھی۔ پشاور 30 سے PTI کے شیر علی ارباب نے اپنے خلاف آج کی اتحادی حکومت میں شامل تمام سیاسی جماعتوں کے امیدواروں کو 25,770 ووٹوں کی برتری سے شکست دی تھی۔ پشاور 31 سے PTI کے شوکت علی نے اپنے خلاف کھڑے آج کی اتحادی حکومت میں شامل تمام سیاسی جماعتوں کے امیدواروں کو 23,181 ووٹوں کی برتری سے شکست دی تھی۔ DI خان 38 سے PTI کے علی امین خان گنڈا پور نے اپنے مخالف آج کی اتحادی حکومت میں شامل تمام سیاسی جماعتوں کے
امیدواروں کو 13,732 ووٹوں کی برتری سے شکست دی تھی۔ ڈی آئی خان 39 سے پی ٹی آئی کے یعقوب شیخ کامیاب ہوئے تھے۔ یعقوب شیخ نے اپنے مخالف آج کی اتحادی حکومت کے تمام سیاسی جماعتوں کے امیدواروں کو 17,335 ووٹوں کی برتری سے شکست دی تھی۔ خیبر ایجنسی 43 سے پی ٹی آئی کے نور الحق القادری نے اتحادی جماعتوں کے تمام سیاسی جماعتوں کے امیدواروں کو 26,452 ووٹوں کی برتری سے شکست دی تھی۔ سوات 3 سے پی ٹی آئی کے سلیم رحمان نے اتحادی جماعت میں شامل تمام سیاسی جماعتوں کے امیدواروں کو 1,561 ووٹوں سے شکست دی تھی۔ نوشہرہ 26 سے پی ٹی آئی کے عمران خٹک نے اتحادی حکومت میں شامل تمام سیاسی جماعتوں کے امیدواروں کو 6,483 ووٹوں کی برتری سے شکست دی تھی۔ کرک 34 سے پی پی آئی کے شاہد احمد نے اتحادی حکومت میں شامل تمام سیاسی جماعتوں کے امیدواروں کو 6,095 ووٹوں کی برتری سے شکست دی تھی۔ بجوڑ ایجنسی 40 سے پی ٹی آئی کے گلداد خان اتحادی حکومت میں شامل تمام سیاسی جماعتوں کے امیدواروں کو 6,942 ووٹوں کی برتری سے شکست دی تھی۔ باجوڑ ایجنسی 41 سے پی ٹی آئی کے گل ظفر خان کامیاب ہوئے تھے۔ گل ظفر خان نے اتحادی حکومت میں شامل تمام سیاسی جماعتوں کے امیدواروں کو 2,436 ووٹوں کی برتری سے شکست دی تھی۔ کرم ایجنسی 45 سے پی ٹی آئی کے ملک فخر زمان نے اتحادی حکومت میں شامل تمام سیاسی جماعتوں کے امیدواروں کو 86 ووٹوں کی برتری سے شکست دی تھی۔ اور اورکزئی ایجنسی 47 سے پی ٹی آئی کے جواد حسین نے اتحادی حکومت میں شامل تمام سیاسی جماعتوں کے امیدواروں کو 1,241 ووٹوں کی برتری سے شکست دی تھی۔ خیبر ایجنسی 44 سے پی ٹی آئی کے اقبال خان نے اتحادی جماعت میں شامل تمام سیاسی جماعتوں کے امیدواروں کو 6,668 ووٹوں کی برتری سے شکست دی تھی۔ اسلام آباد کی 2 نشستیں، یہاں پی ٹی آئی دوبارہ نشستیں حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے گی ضمنی انتخابات میں۔ نشستیں ہیں اسلام آباد 53، جہاں بائی الیکشن ہوئے تھے کیونکہ اسی کانسٹیچوئنسی سے پہلے عمران خان صاحب منتخب ہوئے تھے، لیکن عمران خان صاحب نے جب یہ سیٹ خالی کی تو پی ٹی آئی کے علی نواز خان نے اتحادی جماعت میں شامل تمام سیاسی جماعتوں کے امیدواروں کو 18,145 ووٹوں کے فرق سے شکست دی تھی۔ اسلام آباد 54 سے اسد عمر پی ٹی آئی کے کامیاب ہوئے تھے، جو کہ عمران خان کی کابینہ میں شامل رہے۔ اسد عمر نے اتحادی حکومت میں شامل تمام سیاسی جماعتوں کے امیدواروں کو 12,729 ووٹوں کی برتری سے شکست دی تھی۔ پنجاب کی طرف چلتے ہیں، جہاں پر 31 نشستیں ایسی ہیں جو پی ٹی آئی دوبارہ حاصل کر سکے گی۔ اٹک 55 سے میجر طاہر صادق پی ٹی آئی کے امیدوار تھے، جنہوں نے اپنے مخالف کھڑے اتحادی حکومت میں شامل تمام سیاسی جماعتوں کے امیدواروں کو 20,995 ووٹوں کی برتری سے شکست دی تھی۔ راولپنڈی 61 سے عامر محمود کیانی نے اتحادی جماعتوں کے تمام سیاسی جماعتوں کے امیدواروں کو 38,234 ووٹوں کی برتری سے شکست دی تھی۔ راولپنڈی 63، جہاں بائی الیکشن ہوا تھا، پہلے یہاں پہ چودھری غلام سرور خان جیتے تھے، لیکن اس سیٹ کو خالی کرنے کے بعد اسی نشست سے پی ٹی آئی کے منصور حیات خان اتحادی حکومت میں شامل تمام سیاسی جماعتوں کے امیدواروں کو 25,834 ووٹوں کی برتری سے شکست دینے میں کامیاب ہوئے تھے۔ چکوال 64 سے پی ٹی آئی کے ذوالفقار علی خان نے اتحادی جماعت کے تمام سیاسی جماعتوں کے امیدواروں کو 15,845 ووٹوں کی برتری سے شکست دی تھی۔ جیلم 67 سے فواد احمد چودھری صاحب نے اپنے مخالف اتحادی جماعت میں شامل تمام سیاسی جماعتوں کے امیدواروں کو 10,482 ووٹوں کی برتری سے شکست دی تھی۔ خوشاب 93 سے پی ٹی آئی کے عمر اسلم خان نے اتحادی جماعت میں شامل تمام سیاسی جماعتوں کے امیدواروں کو 17,968 ووٹوں کی برتری سے شکست دی تھی۔ میاں والی 95 سے عمران خان صاحب، سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب نے اپنے مخالف کھڑے اتحادی حکومت میں شامل تمام سیاسی جماعتوں کے امیدواروں کو 1,11,369 ووٹوں کی برتری سے شکست دینے میں کامیاب ہوئے تھے۔ میاں والی 96 سے پی ٹی آئی کے امجد علی خان نے اتحادی حکومت میں شامل تمام سیاسی جماعتوں کے امیدواروں کو 1,06,65 ووٹوں کی برتری سے شکست دینے میں کامیاب ہوئے تھے۔
72 سے ثناء اللہ خان مستی خیل جو کہ پہلے انڈیپینڈنٹ الیکٹ ہوئے تھے لیکن انہوں نے پی ٹی آئی جوائن کر لی تھی۔ ثناء اللہ خان مستی خیل نے اپنے مخالف اتحادی جماعتوں کے امیدواروں کے علاوہ پی ٹی آئی کے امیدوار کو مجموعی طور پر 21,072 ووٹوں کی برتری سے شکست دی تھی۔ فیصل آباد 105 سے پی ٹی آئی کے رضا نصر اللہ خان نے اتحادی جماعت میں شامل تمام سیاسی جماعتوں کے امیدواروں کو 15,560 ووٹوں کی برتری سے ہرایا تھا۔ فیصل آباد 107 سے پی ٹی آئی کے خرم شہزاد نے اتحادی حکومت میں شامل تمام سیاسی جماعتوں کے امیدواروں کو 19,781 ووٹوں کی برتری سے شکست دی تھی۔ فیصل آباد ہی کے 109 حلقے سے پی ٹی آئی کے فیض اللہ نے اتحادی حکومت میں شامل تمام سیاسی جماعتوں کے امیدواروں کو 22,773 ووٹوں کی برتری سے شکست دی تھی۔ جنگ 116 سے پی ٹی آئی کے صاحبزادہ امیر سلطان نے اتحادی حکومت میں شامل تمام سیاسی جماعتوں کے امیدواروں کو 89,793 ووٹوں کی برتری سے شکست دی تھی۔ شیخو پورہ 119 سے پی ٹی آئی کے راحت امان اللہ بھٹی نے اتحادی حکومت میں شامل تمام سیاسی جماعتوں کے امیدواروں کو 13,962 ووٹوں کی برتری سے شکست دی تھی۔ لاہور 130 سے پی ٹی آئی کے شفقت محمود نے اتحادی حکومت میں شامل تمام سیاسی جماعتوں کے امیدواروں کو 15,246 ووٹوں کی برتری سے شکست دی تھی۔ ملتان 155 سے پی ٹی آئی کے ملک عامر ڈوگر نے اتحادی حکومت میں شامل تمام سیاسی جماعتوں کے امیدواروں کو 54,856 ووٹوں کی برتری سے شکست دی تھی۔ ملتان 156 سے پی ٹی آئی کے شاہ محمود قریشی جو پی ٹی آئی کی حکومت میں عمران خان کی کابینہ میں وزیر خارجہ تھے، شاہ محمود قریشی نے اتحادی حکومت میں شامل تمام سیاسی جماعتوں کے امیدواروں کو 28,900 ووٹوں کی برتری سے شکست دی تھی۔ بہاڑی 164 سے پی ٹی آئی کے چودھری طاہر اقبال نے اتحادی حکومت میں شامل تمام سیاسی جماعتوں کے امیدواروں کو 11,338 ووٹوں کی برتری سے شکست دی تھی۔ بہاڑی 165 سے پی ٹی آئی کے اورنگزیب خان کھچی نے اتحادی حکومت میں شامل تمام سیاسی جماعتوں کے امیدواروں کو 18,446 ووٹوں کی برتری سے شکست دی تھی۔ رحیم یار خان 170 سے پی ٹی آئی کے مخدوم خسرو بختیار اتحادی حکومت میں شامل تمام سیاسی جماعتوں کے امیدواروں کو 2,205 ووٹوں کی برتری کے ساتھ کامیابی حاصل کی تھی۔ مظفر گڑھ 181 پی ٹی آئی کے شبیر علی قریشی جو کہ پہلے ایک انڈیپینڈنٹ آزاد امیدوار کے طور پہ کامیاب ہوئے تھے لیکن انہوں نے پی ٹی آئی جوائن کر لی تھی۔ شبیر علی قریشی نے اپنے مخالف آج کے دور کی اتحادی حکومت میں شامل تمام سیاسی جماعتوں کے علاوہ پی ٹی آئی کے امیدوار کے خلاف 44,412 ووٹوں کی برتری سے کامیابی حاصل کی تھی۔ لیا 187 سے پی ٹی آئی کے عبد المجید خان نیازی اتحادی حکومت میں شامل تمام سیاسی جماعتوں کے امیدواروں سے 9,624 ووٹوں کی برتری سے کامیاب ہوئے تھے۔ ڈی جی خان 189 سے پی ٹی آئی کے خواجہ شیراز محمود اتحادی حکومت میں شامل تمام سیاسی جماعتوں کے امیدواروں کو 51,205 ووٹوں کی برتری سے ہرا چکے ہیں۔ ڈی جی خان 191 سے پی ٹی آئی کی زرتاج گل نے اتحادی حکومت میں شامل تمام سیاسی جماعتوں کے امیدواروں کو 17,399 ووٹوں کی برتری سے شکست دی تھی۔ ڈی جی خان 192 سے پی ٹی آئی کے سردار محمد خان لغاری نے اتحادی حکومت میں شامل تمام سیاسی جماعتوں کے امیدواروں کو 6,310 ووٹوں کی برتری سے شکست دی تھی۔ راجن پور 194 سے پی ٹی آئی کے سردار نصر اللہ خان دریشک نے اتحادی حکومت میں شامل تمام سیاسی جماعتوں کے امیدواروں کو 59,279 ووٹوں کی برتری سے شکست دی تھی۔ راولپنڈی 60 پی ٹی آئی کے شیخ راشد شفیق نے اتحادی حکومت میں شامل تمام سیاسی جماعتوں کے امیدواروں کو 647 ووٹوں کے فرق سے ہرایا تھا۔ حافظ آباد 87 سے پی ٹی آئی کے شوکت علی بھٹی نے اتحادی حکومت میں شامل تمام سیاسی جماعتوں کے امیدواروں کو 4,253 ووٹوں کی برتری سے ہرایا تھا۔ خوشاب 94 پی ٹی آئی کے ملک احسان اللہ ٹوانا اتحادی حکومت میں شامل تمام سیاسی جماعتوں کے امیدواروں سے
5,735 ووٹ زائد حاصل کیے. لاہور 135. پی ٹی آئی کے ملک کرامت علی کھوکھر نے اتحادی حکومت میں شامل تمام سیاسی جماعتوں کے امیدواروں کو 2,407 کی برتری سے ہرایا تھا. دودھنا 161 سے. پی ٹی آئی کے میاں محمد شفیق اتحادی حکومت میں شامل تمام سیاسی جماعتوں کے امیدواروں کو 5,023 ووٹوں کے فرق سے شکست دی تھی. سندھ کی 3 نشستیں ایسی ہیں یہاں سے پی ٹی آئی دوبارہ کامیاب ہو سکتی ہے. کراچی ایسٹ 243 جہاں سے عمران خان صاحب جو سابق وزیر اعظم ہیں انہوں نے انتخابات لڑے تھے، جیتے تھے اور بعد میں اسی نشست کو کراچی ایسٹ 243 کو ویکیٹ کر دیا تھا. اسی نشست سے پی ٹی آئی کے عالمگیر خان اتحادی حکومت میں جہاں شامل تمام سیاسی جماعتوں کے امیدواروں کو 14,067 ووٹوں کی برتری سے شکست دی تھی. کراچی ساؤتھ 247 یہاں بھی بائی الیکشن ہوئے تھے. عارف الوی صاحب جو بعد میں صدر مملکت منتخب ہوئے، عارف الوی صاحب اسی حلقے سے کامیاب ہوئے تھے. عارف الوی صاحب کے نشست چھوڑنے کے بعد اسی حلقے سے پی ٹی آئی کے آفتاب حسین صدیق اپنے مخالف آج کی اتحادی حکومت میں شامل تمام سیاسی جماعتوں کے امیدواروں کو 5,070 ووٹ کی شکست دینے میں کامیاب ہوئے تھے. کراچی سینٹرل 256 جہاں سے پی ٹی آئی کے نجیب ہارون اتحادی حکومت میں شامل تمام سیاسی جماعتوں کے امیدواروں کو 2,645 ووٹ کی برتری سے شکست دینے میں کامیاب ہوئے تھے.